السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا رکھے اور ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کرے اور ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت ہو، راحت ہو، سکون ہو اور صحت مند زندگی ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ احد پر تبصرہ فرمایا، کیونکہ احد کے میدان میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس کا سبب یہی تھا کہ ان کے اندر صبر کی کمی تھی اور ان سے چند غلطیاں ایسی ہوئی جو خدا ترسی کے خلاف تھی۔ دراصل جنگ بدر میں کفار قریش کو ناکامی ہوئی، اسی لیے ان کے اندر مسلمانوں سے انتقام لینے کا شدید جوش تھا۔ لہٰذا ہجرت کے تیسرے سال کی ابتدا میں کفار قریش 3,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے اور ان کے ساتھ ساز و سامان بھی بہت تھا اور مسلمانوں کی تعداد صرف 1,000 تھی۔ اس میں سے بھی عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اپنے 300 آدمیوں کو لے کر الگ ہو گیا، جس سے کہ مسلمان بہت ہی دل شکستہ ہوئے۔ صرف انہی 700 آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کے دامن میں کفار سے مقابلہ کیا۔ شروع میں مسلمانوں کی جیت ہونے لگی اور کفار بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے اسے کامل فتح سمجھ کر کفار کے مال غنیمت کے پیچھے دوڑ پڑے۔ مسلمانوں کی اس لاپرواہی اور لالچ سے کفار کے لشکر کو موقع ملا اور انہوں نے مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ میدان میں صرف چند بہادر سپاہی رہ گئے۔ مزید یہ کہ افواہ اڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جس سے ان باقی ماندہ سپاہیوں کی ہمت ٹوٹ گئی۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی کی طرف سلامتی سے لے گئے ہیں۔ پھر اللہ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور مسلمانوں پر اللہ کے حکم سے اونگ آئی اور کفار پلٹ گئے۔ اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ پیغمبر کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے، فیصلہ کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سزا دے یا معاف کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیاتیں اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی، کیونکہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑھے ہوئے ہوتے تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیاتوں کو درج نہیں ہونے دیتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صبر کرنے کی اور مال و زر کے لالچ سے رکنے کی ہدایت کرتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی شکست کی یہی وجہ تھی۔ اسی جنگ احد کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جنگ میں موت کے خوف سے جو تم بھاگنے لگے تھے تو یہ بھاگنا بالکل فضول تھا، کیونکہ کوئی شخص بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا۔ اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر اکثر اصحابہ کی ہمتیں ٹوٹ گئی تو منافق جو مسلمانوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے مسلمانوں سے کہا کہ چلو پھر اپنے آبائی مشرک دین کی طرف پلٹ آؤ، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا اسلام اسی بنیاد پر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے تو اللہ کو تمہارے دین کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر مسلمانوں کو سود کے لین دین سے منع کرتا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو توڑے گا تو وہ اس آگ سے نہیں بچ پائے گا جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ حرص و طمع اور خود غرضی سود لینے والوں میں پیدا ہوتا ہے اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کا رواج عام تھا کہ جب رقم ادا کرنے کا وقت آتا اور وہ ادا نہ کر سکتے تو زیادہ وقت دینے کے ساتھ ان کے سود کو بھی بڑھایا جاتا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی رقم بڑھ چڑھ کر بہت زیادہ ہو جاتی اور ادا کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرماتا ہے کہ سود خوری سے باز آ جاؤ
کیونکہ یہ کام تمہیں کفر تک پہنچائے گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغاوت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے، اسی لیے اس آگ سے ڈرو اور دنیا کے مال و دولت کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ اللہ کی مغفرت اور جنت کا راستہ اختیار کرو جو اللہ سے ڈرنے والوں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ ایسے اہل ایمان ہے کہ اگر ان پر تنگ دستی ہو یا کہ خوشحالی، ہر حال میں اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر کبھی ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور ان کے ساتھ برائی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب بھی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے یا کبھی غلطی سے ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کر کے پھر دوبارہ گناہ کرنے سے باز رہتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں کام کرنے سے جو بھی مصیبتیں ان پر آتی ہے وہ صبر کر کے برداشت کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے بدلے آخرت کے طلبگار ہیں، اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کر کے شکر گزار ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔